وہاں محلے میں جرگہ جاری تھا، اس مولانا صاحب نے مجھے کہا کہ میں گیا، مجھے یہ کہا گیا. باقی لوگوں نے کہا کہ میں خود وہاں بیٹھا تھا، 2 سفید ریش آئے، انہوں نے ایک فارم اس پہ دستخط کرانا تھا، ان کو بے عزت کر کے انہوں نے گھر سے نکالا. وہ ہمارے ساتھ جو سابقہ وہ کھڑے ہیں، وہ بیچارے تو بیمار ہے، وہ بالکل زیادہ وہ بیماری کی حالت میں. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود موجود نہیں ہے حلقے میں. آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے آج کل رات پولنگ وہ کمپین بھی ختم ہوا، انہوں نے ایک کارنر میٹنگ ایک جلسے میں بھی شرکت. جب وہ امیدوار ہے ہی نہیں تو لوگ اسے ووٹ کیسے دیں گے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں DBI. ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے صوبائی صدر نصر اللہ زیر. کل جو ہے یہاں کوئٹہ میں PB 45 میں جو ہے 15 پولنگ سٹیشن پر جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں. تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ نصر اللہ زیر صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ PB 45 میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں وہ اس سے قبل یہاں کوئٹہ سے جو ہے MPA بھی منتخب ہوئے. سر، کل جو ہے PB 45 میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں 15 پولنگ سٹیشن میں، آپ کتنے پر امید ہیں اور حکومتی جو جتنے اقدامات ہیں ان سے کتنے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ یقیناً جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ 8 فروری کو جو 2024 کو جو انتخابات ہوئے، جو ایک ڈونگ رچایا گیا، جو ایک ڈرامہ رچایا گیا، جس طرح کی صورتحال پیدا ہوئی، فارم 47 کے ذریعے پارلیمنٹ بنائے گی، صوبائی اسمبلی بنائے گی، یقیناً یہ ملک کے لیے ایک جگنسائی کی صورتحال بنی. ہمارے حلقہ انتخاب PB 45 میں بھی یہی صورتحال رہی، اور اس وقت ایسے شخص کو لایا گیا جس نے محض 500 ووٹ لیے تھے، اور 5 کا ہندسہ اس طرف لگا کر کے اسے 5500 کتنے ووٹ انہیں دیے گئے. اس کے خلاف ہم نے ہمت باندھ لی. ہم الیکشن کمیشن گئے، پہلے اسلام آباد سے انہوں نے ہمیں الیکشن ٹریبونل بھیجا. الیکشن ٹریبونل میں ہم نے کیس فائل کیا، میں خود پیش ہوا، ہمارے 15 گواہ پیش ہوئے، اور الیکشن ٹریبونل میں جو مدعا میرا تھا، جو دعویٰ میرا تھا کہ تمام پولنگ سٹیشن پر دوبارہ پولنگ کرائی جائے. دوسری صورت میں 15 پولنگ سٹیشن پہ جن میں ریگنگ ہوئی تھی، جن کو ہٹ کیا گیا تھا، ان پہ دوبارہ الیکشن کیا جائے. جو ہمارے ایک دوسرے دوست تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ مجھے کامیاب کرا دیا جائے، مگر الیکشن ٹریبونل نے میرے حق میں فیصلہ دیا اور 15 پولنگ سٹیشن پر دوبارہ ری پول ہوا. اور پھر دوبارہ فارم 47 والا بندہ چلا گیا، جو وزیر زراعت بھی تھا، وہ چلا گیا اسلام آباد سپریم کورٹ. انہیں عبوری سٹے ملی اور ہم اسلام آباد گئے، وہاں پہ ہم نے وکیل رکھا، اور میں خود اسلام آباد میں معزز سپریم کورٹ کے سامنے میں پیش ہوا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کو سپریم کورٹ نے بھی ختم کیا، اور آج سے 3 دن پہلے ان کا تفصیلی فیصلہ آیا. سر، فیصلہ آیا ہے، ابھی کل الیکشن ہونے جا رہا ہے، آپ کتنے پر امید ہیں؟ آپ کے ووٹرز جو ہیں وہ اس حوالے سے کتنے تیار ہیں؟ آپ کے مخالف کینڈیڈیٹس جو ہوں گے، جو اس وقت حکومت کی بھی حصہ ہیں، وہ سرکاری مشینری بھی ضرور استعمال میں لاتے ہوں گے، اس حوالے سے کہیں گے کیا؟ اور آپ کے ووٹرز کتنے پر؟ دیکھیں، ہم نے تو بھرپور طریقے سے ہم نے تیاری کی ہے. ہمارے کارکنوں نے، ہمارے پارٹی رہنماؤں نے، ہمارے ووٹرز نے حد درجہ جتنا ہو سکتا ہے الیکشن میں تیاری ہے، ہم نے وہ بھرپور تیاری کی. ہم گھر گھر گئے، ہم ایک ووٹر کے پاس گئے، ایک ووٹر کے پاس جا کر کے ہم نے انہیں سمجھایا کہ آپ پر فارم 47 والا جو مسلط تھا، ایک سال میں انہوں نے جس طرح عوام کو مایوس کیا، جس طرح اپنے گھر سے لوگوں کو بے عزت کر کے نکالا گیا. مجھے خود درجنوں لوگوں نے بتایا کہ ہم ان کے گھر گئے، انہوں نے ہمیں صاف کہا کہ میں تو پیسوں کے ذریعے آیا ہوں، لہٰذا آپ کے ووٹوں سے نہیں آیا ہوں.
لہٰذا لوگوں کو بے عزت کر کے. پہلے پس پردہ ایسی باتیں ہوتی تھی کہ پیسے کا لین دین ہوتا ہے، ابھی کیا یہ منظر عام پر بھی یس مجھے خود ایک مولوی صاحب تھے آج سے ایک ہفتہ پہلے، مومن ٹاؤن میرا علاقہ ہے، تعمیر نو اسکول کے ساتھ ہے، جو الیکشن کمیشن کی رولز کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن تو کہتی ہے ہم نے ان چیزوں پر الیکشن سے قبل جو ورک سٹارٹ ہوتا ہے جس میں کمپیننگ ہوتی ہے ہم ان پر پابندی لگاتے ہیں، اس کے باوجود ہو رہی نہیں. وہ کل بھی ان کے ساتھ درجنوں گاڑیاں سرکاری گاڑیاں تھی، وہ گھوم رہا تھا علاقے میں. میں الیکشن کمیشن آف پاکستان، چیف الیکشن کمشنر صاحب، صوبائی الیکشن کمشنر، ریٹرننگ آفیسر، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر سے میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ ان کے خلاف ایکشن اٹھائے، ان کو ڈسکوالیفائی کرے، ان کو تنبیہ کرے، انہیں الیکشن سے باہر کر دے. انہوں نے الیکشن کے دوران کروڑوں روپے عوام کے خزانے سے انہوں نے لوٹے. لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ میں ایک ووٹ پر آپ کو 20,000 دوں گا، کسی کو کہہ رہے میں ایک ووٹ پر 50,000 دوں گا، کسی کو کہہ رہے میں 5,000 دوں گا، کسی کو کہہ رہے میں 20,000 دوں گا. مختلف علاقوں میں انہوں نے مختلف ریٹ لگائے. عوام کا ضمیر خریدا جا رہا ہے. زیر صاحب یہ بتا دیجئے گا، آپ کا جو سابقہ پارٹی ہے پی کے میں، ان کا بھی امیدوار وہاں پر کھڑا ہے، اس سے آپ کے ووٹ کو کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچا؟ دیکھیں وہ ہمارے ساتھ جو سابقہ وہ کھڑے ہیں، وہ بیچارے تو بیمار ہے، وہ بالکل زیادہ وہ بیماری کی حالت میں ہے. ظاہر سی بات ہے کہ وہ خود موجود نہیں ہے حلقے میں. آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہے کہ انہوں نے کل رات پولنگ وہ کمپین بھی ختم ہوا، انہوں نے ایک کارنر میٹنگ ایک جلسے میں بھی شرکت. جب وہ امیدوار ہے ہی نہیں تو لوگ اسے ووٹ کیسے دیں گے؟ میں حیران ہوں حلقے کے لوگوں سے یا ان کے ورکروں سے. ان کا امیدوار میدان میں ہے ہی نہیں. جب امیدوار نہیں ہے تو ووٹ کس کو دے گا وہ؟ تو مطلب اس سے آپ کے ووٹ کو کچھ فرق نہیں پڑتا؟ دیکھیں یقیناً ہمارے ووٹرز جو ہے نا وہ ضرور ہمیں اپنا قیمتی ووٹ سے نوازیں گے، اور اس لیے بھی نوازیں کہ ان کو ابھی پتہ چلا کہ ایک سال میں ہم نے کیا درپدری، کیا ٹھوکریں ہم نے کھائی ہے. اس لیے کہ میں 24 گھنٹے عوام کے اندر رہتا ہوں، میں عوام کو بآسانی مل سکتا ہوں، ایکسیسیبل ہوں عوام کے لیے، اور میں نے حلقے میں وہ کام کیے ہیں جو کسی بھی حلقے میں آپ نہیں دیکھ سکتے ہو. نصر اللہ زیر صاحب اس میں تو دو رائے نہیں ہے، آپ ہر کسی کا آپ کو ایکسیس ہے. ہم نے ایک فون کال پر آپ کو یہاں بلا لیا، آپ نے ہمیں ٹیپ دے دیا. کیسے دیکھتے ہیں پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے مستقبل کو؟ کیونکہ وہ عوام سے ملی ہوئی ہے، لیڈرشپ بھی نوجوان ہے، کیسے مستقبل کیا مزید پلان؟ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری پارٹی کو جتنی عوام کی جانب سے پذیرائی ملی ہے شاید ہی کسی کو ملی ہو. خوشحال خان کاکڑ نے قومی اسمبلی کی 3 سیٹیں جیتی. بڑے ذمہ دار الیکشن کمیشن آفس کے ذمہ داران نے مجھے کہا کہ خوشحال خان کاکڑ نے کوئٹہ، پشین اور جوب قلعہ سیف اللہ کی سیٹ جیتی ہے، اور جوب قلعہ سیف اللہ کی سیٹ آخری مراحل میں بھی ہے. عوام کی پذیرائی ہے کہ انہوں نے شیرانی ڈسٹرکٹ، جوب ڈسٹرکٹ، پھر قلعہ سیف اللہ، اور پھر پشین، پھر کوئٹہ، یہ 5-6 ڈسٹرکٹ میں انہوں نے سیٹیں جیتی ہے. اور اس سے آپ اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ کس طرح عوام جو ہے نا ہماری پارٹی کی طرف آ رہے ہیں. درجنوں ہزاروں لوگ ان 2 سالوں میں، ہزاروں لوگ ہمارے پارٹی میں شامل ہوئے. آپ نے ہماری نیشنل کانگریس دیکھی جس میں 15,000 صرف ڈیلیگیٹ شریک ہوئے تھے، 2,000 ہمارے ساتھ جو ہے نا آبزرور شریک ہوئے تھے. ہمارے اب مختلف پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے جلسے جلوس آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی پذیرائی اس لیے کہ ہم ملی شہید عثمان خان کاکڑ کے نظریے کے پیروکار ہیں. ہم محترم استاد عبدالرحیم خان مندوخیل جیسے عظیم انسان کے ہم جو ہے نا پیروکار ہیں. ہم ان شہداء کے پیروکار ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے نام پر کسی بھی جگہ الاٹمنٹ نہیں کی، کسی بھی جگہ جو ہے نا پہاڑ الاٹ نہیں کیے، کسی بھی جگہ انہوں نے اپنے بچوں کے نام پر جو ہے نا کوئی جائیدادیں نہیں خریدی ہے. انہوں نے یہاں کے مظلوم محکوم عوام، چاہے پشتون ہے چاہے بلوچ ہے،
ان کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے. اسی لیے تو ملی شہید عثمان خان کاکڑ کو جب ان کی شہادت کا المناک ملی ثانیہ ہوا تو حب سے لے کر کے کوئٹہ سے مسلم باغ لاکھوں لوگوں نے ان کے جسد خاکی کو احترام دیا. ان کے جنازے میں لاکھوں لوگ ان کے جنازے میں شریک ہوئے اور شاید ہی پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جنازوں میں ان کا جنازہ شمار ہوتا تھا. نصر اللہ زیر صاحب آخری سوال, مستقبل میں جیسے نوجوان جو ہے ڈائنسٹک پولیٹکس جو ایک وہ موریثی سیاست ہوتا ہے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں, اس پر کیا کہیں گے اور کوئٹہ کے عوام کے نام کیا پیغام دیں گے کہ وہ آپ کو جیسے آپ نے کہا میں ان سرکل ایکسیسیبل ہوں تو کس بنیاد پر وہ آپ کو ووٹ دیں گے؟ دیکھیں نوجوان جو ہے یقیناً یہ ایسی بات نہیں ہے, اگر موریثی سیاست ہے, اگر وہ اپنے نظریات پہ چلتے ہیں, اپنے آئین پہ چلتے ہیں, عوام کے حقوق پر وہ سودا نہیں کرتے, پھر تو ٹھیک ہے, بھلے وہ ان کا والد جو ہے نا ان کے دادا وہ سیاست میں رہے ہو, لیکن اگر وہ نظریات سے ہٹ جائے, اگر وہ نظریات اور اپنے آئین سے روگردانی کرے, اگر وہ اپنے عوام کے حقوق پر سمجھوتا کرے, اگر وہ اپنی راہ سے ہٹ جائے تو پھر عوام ان کے پیچھے نہیں جائیں گے, عوام انہیں مسترد کریں گے, عوام جو ہے نا انہیں بھول جائیں گے. اور یہ جو بھول گئے ہیں عوام نے جن کو بھلا دیا ہے ان کو بھی پتہ ہے اپنی حیثیت کا کہ آج ہماری کیا حیثیت ہے. اور دوسری بات, جو میرا حلقہ انتخاب ہے وہاں میں نے 25 اسکول بنائے, آج وہاں 10,000 بچے اور بچیاں پڑھ رہی. وہاں میں نے کالج بنایا جس کا پرنسپل PhD فرانس سے انہوں نے کی ہے اس دور افتادہ علاقے میں. وہاں میں نے گرلز کالج, وہاں پہ جو ہے نا گرلز اسکول بنائے, وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ بنائے, مشرقی بائی پاس کو ڈیول کیریج وین یعنی ڈبل روڈ بنایا. وہاں جتنی بھی سڑکیں بنی ہیں, جتنی بھی وہاں سیوریج کا نظام ہے وہ ہم نے بنایا ہے. 500 کلیوں کو ہم نے ٹرانسفارمر دیے ہیں, 200 سے زائد محلوں کو ہم نے ٹیوب ویل دیے ہیں, اسٹریٹ لائٹ لگائے ہیں, اور وہاں پہ ترقی کا نیا دور شروع ہوا ہے. اور یقیناً عوام نے یہ احساس کر لیا ہے کہ 1 سال ہم پہ جو کرپٹ بندہ مسلط تھا جس نے واٹر مینجمنٹ کے اربوں روپے جو ہے نا ٹینڈر کر کے انہوں نے اپنے کمیشن لیا. عوام کو مطلب اپنے عوام نے جو فیصلہ کیا تو مطلب اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. آپ سمجھتے ہیں وہ فیصلہ عوام کا تھا ہی نہیں؟ دیکھو وہ عوام کا فیصلہ تھا ہی نہیں, اس نے تو صرف محض 500 ووٹ لیے تھے. تو لاسٹ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اپیل کروں گا آپ کے اس ٹی وی چینل کے ذریعے چیف الیکشن کمشنر سے, صوبائی الیکشن کمشنر سے, ریٹرننگ آفیسر, DRO سے, کہ وہ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کر کے حلقہ PB 45 کوئٹہ 8 پر, پھر یہ نہ ہو کہ فارم 47 کی کوئی چال چلی. اگر اس طرح ہوا تو بڑا رد عمل آئے گا, عوام کا بہت سخت رد عمل آئے گا. تو آخر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہمارے انتخابی نشان انگور کے خوشے پر اپنا مہر لگائے, اسٹیمپ لگائے اور اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کرے. بہت بہت شکریہ, بڑی مہربانی. شکریہ نصر اللہ زیر صاحب. یہ تھے نصر اللہ زیر صاحب جو کہ PB 45 کے مضبوط امیدواروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. انہوں نے کچھ اپنے ترقیاتی کام گنائے کہ PB 45 میں انہوں نے گزشتہ بار جو MPA منتخب ہوئے تھے حکومت میں نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کتنے کام کیے. اس بار بھی الیکشن کمیشن سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ یہاں پر جتنے بھی الیکشن کا طریقہ کار چل رہا ہے اس میں جو ہے صاف شفاف الیکشن کیے جائیں تاکہ کوئی عوامی نمائندہ جو بھی منتخب ہو وہ ووٹوں سے منتخب ہو, نہ کہ کوئی شارٹ کٹ یا پیراشوٹر کوئی طریقہ کار استعمال کرے. فی الحال کے لیے دورہ مروج کو دیجیے گا اجازت, ملیں گے اگلے کسی پوڈ کاسٹ میں. فی الحال کے لیے اللہ حافظ.